تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے شہر کی جو سوچئے 1000 سال سے بھی زیادہ تک ناقابل تسخیر کھڑا رہا۔ یہ اس سلطنت کا دارالحکومت تھا جو دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک تھی۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے قسطنطنیہ کی فتح کی۔ ایک کہانی جو ایک نوجوان سلطان کے جرأت مندانہ خواب سے شروع ہوئی، ایک ایسا خواب جو صدیوں سے نہ جانے کتنے بادشاہوں نے دیکھا لیکن کبھی پورا نہ کر سکے۔ اور اس پوری تاریخی جنگ کے پیچھے ایک قدیم رومی پیشن گوئی بھی تھی۔ بڑی دلچسپ ہے۔ وہ کہتی تھی ایک شہر جسے قسطنطین نے بسایا، جس کی ماں کا نام ہیلینا تھا، وہ ایک ایسے ہی قسطنطین کے ہاتھوں فنا ہوگا جس کی ماں کا نام بھی ہیلینا ہوگا۔ اور کمال دیکھیے، یہ پیشین گوئی آخری رومی شہنشاہ قسطنطین یازدم پر بالکل ٹھیک بیٹھتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے قسمت نے اپنا فیصلہ پہلے ہی سنا دیا ہو۔ تو چلیے اس کہانی کے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں، ایک ایسا خواب جو ورثے میں ملا۔ یہاں ہم اس چیلنج کی تاریخی اہمیت کی بات کریں گے اور اس نوجوان کی جس نے اسے قبول کرنے کی ہمت کی۔ ایک ایسا نوجوان جسے شروع میں دنیا نے بالکل بھی سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ 800 سال، ذرا اندازہ لگائیے اس عرصے کا۔ 800 سال تک مسلمان فوجیں قسطنطنیہ یعنی مشرقی رومن سلطنت کے اس عظیم دارالحکومت کو فتح کرنے کی کوشش کرتی رہیں، لیکن ہر بار ناکامی۔ یہ ایک ایسا خواب بن چکا تھا جو نسل در نسل چلا آ رہا تھا، لیکن پورا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اور یہ کوئی معمولی کوششیں نہیں تھیں، بالکل نہیں۔ پوری 23 مختلف فوجیں اس وقت کے طاقتور ترین حکمرانوں کی قیادت میں اس شہر کی دیواروں سے ٹکرا کر ٹوٹ گئیں۔ ہر حملہ بس ناکامی کی ایک اور کہانی لکھ کر چلا گیا۔ اور پھر منظر پر آتا ہے ایک نیا سلطان، عمر صرف 21 سال۔ ایک طرف صدیوں پرانا ناممکن سا مسئلہ اور دوسری طرف ایک نو عمر حکمران سلطان محمد دوم، وہ نوجوان جس پر شاید ہی کسی کو یقین تھا۔ دیکھیے، محمد کے لیے یہ صرف ایک فوجی مہم نہیں تھی، نہیں، یہ ایک ذاتی جنون تھا، ایک ایسی دھن جو باپ سے بیٹے کو ملی تھی۔ ان کے والد سلطان مراد اس شہر کو فتح کرنے میں ناکام رہ گئے تھے اور اس ہار نے انہیں اندر سے توڑ دیا تھا۔ ان کا وہی ٹوٹا ہوا خواب اب ان کے بیٹے محمد کی زندگی کا واحد مقصد بن چکا تھا۔ اور سب سے دلچسپ بات تو یہ ہے کہ اسے کسی نے سنجیدگی سے لیا ہی نہیں۔ یورپ میں دشمن اسے ایک ناتجربہ کار بچہ سمجھتے تھے، اور چھوڑیے دشمنوں کو، یہاں تک کہ اس کے اپنے دربار میں اس کا اپنا وزیر اعظم خلیل پاشا اسے ایک غیر سنجیدہ لڑکا ہی مانتا تھا۔ مطلب کسی کو بھی اس کے عزائم پر بھروسہ نہیں تھا۔ تو اب سیدھا چلتے ہیں محاصرے کی طرف، وہ شہر جو واقعی ناقابل تسخیر لگتا تھا، اور شروع میں حملہ آوروں کو جس قدر مایوسی ہوئی، آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جہاں ہر کوشش ناکامی کی طرف جا رہی تھی۔ تو قسطنطنیہ کا دفاعی نظام تھا کیا؟ سب سے پہلے 1000 سال پرانی دیواریں، کوئی عام دیواریں نہیں، یہ کئی تہوں پر مشتمل تھیں، بالکل دیو ہیکل۔ پھر بندرگاہ کے راستے کو روکنے والی 30 ٹن وزنی لوہے کی زنجیر، سوچئے 30 ٹن، اسے توڑنا ناممکن تھا۔ اور پھر تھا گولڈن ہارن کا اسٹریٹیجک آبی راستہ جس نے شہر کو 3 طرف سے گھیر رکھا تھا۔ ان سب کی حفاظت کر رہی تھی جوانی جسٹینیانی کی قیادت میں ایک انتہائی پرعزم فوج۔ اب سمجھ آتا ہے کہ 23 فوجیں کیوں ناکام ہوئی تھیں۔ سلطان محمد کی پہلی حکمت عملی، زنجیر کو توڑنا۔ عثمانی بحریہ نے پوری طاقت لگا دی گولڈن ہارن میں داخل ہونے کے لیے، لیکن اس زنجیر اور رومی دفاع نے انہیں بری طرح پیچھے دھکیل دیا۔ حکمت عملی نمبر 1 ناکام۔ ٹھیک ہے، دوسری حکمت عملی زمینی حملہ۔ ہزاروں عثمانی سپاہی ان مضبوط دیواروں سے ٹکرائے اور مارے گئے، 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ پائے۔ یہ حملہ بھی بری طرح ناکام ہوا اور اب عثمانی فوج میں مایوسی پھیلنے لگی تھی۔ حکمت عملی نمبر 3 سرنگوں کی جنگ۔ عثمانی فوج نے دیواروں کے نیچے سرنگیں کھودنے کا ہوشیار منصوبہ بنایا، لیکن رومیوں نے اس کا پتہ لگا لیا اور یونانی آگ سے انہیں بے دردی سے روک دیا۔ اس آگ میں بہت سے عثمانی سپاہی زندہ جل کر راکھ ہو گئے۔ تیسری کوشش بھی ناکام۔ اور ہر ناکامی کے ساتھ وقت تیزی سے ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا۔ پوپ کی طرف سے ایک بہت بڑی عیسائی فوج شہر کو بچانے کے لیے یورپ سے نکل چکی تھی۔ اگر وہ پہنچ جاتی تو محاصرہ کچل دیا جاتا۔ اب محمد کو جلد ہی کچھ ایسا کرنا تھا جو تاریخ میں پہلے کبھی کسی نے نہ کیا ہو۔ تو اب آتی ہے مایوسی اور ذہانت کی وہ داستان جسے کہتے ہیں سلطان کی بازی۔ ایک ایسا پلان جو سننے میں بالکل پاگل پن لگتا تھا، لیکن یہی وہ پلان تھا جس نے تاریخ کا رخ بدلنا تھا۔ ایک ایسا منصوبہ جو آج بھی فوجی حکمت عملی کے ماہرین کو حیران کر دیتا ہے۔
محمد کا پہلا ٹرمپ کارڈ تھا بیسیلیکا۔ یہ ایک سپر کینن، ایک زبردست توپ تھی جسے اربن نامی ایک عیسائی انجینئر نے ڈیزائن کیا تھا۔ 8 میٹر لمبی، یہ اس وقت تک دنیا کی سب سے بڑی توپ تھی، اور اس کی کہانی بھی بڑی عجیب ہے۔ اربن نے یہ توپ پہلے رومیوں کو بیچنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اس کی قیمت ادا نہیں کر سکے۔ محمد نے اسے منہ مانگی قیمت دے کر خرید لیا۔ لیکن یہ سپر ویپن بھی ناکام ہو گیا۔ بیسیلیکا کا نشانہ ٹھیک نہیں تھا، اسے دوبارہ لوڈ کرنے میں 3 گھنٹے لگتے تھے، اور اس بیچ رومی دیواروں کی مرمت کر لیتے تھے، اور پھر آخرکار مسلسل استعمال سے وہ توپ پھٹ گئی۔ ایسا لگا کہ محمد کی آخری امید بھی ٹوٹ گئی ہے۔ اور اب سامنے آتا ہے اصل شاہکار۔ جب سارے راستے بند ہو گئے تو محمد نے ایک ایسا پلان بنایا جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا، چکنی لکڑیوں کی 1.5 کلومیٹر لمبی سڑک بنائی جائے گی، پھر پورے 70 بحری جہازوں کو، اور ہر ایک کا وزن 40 ٹن تھا، انہیں زمین کے راستے ایک پہاڑی کے اوپر سے گھسیٹ کر گولڈن ہارن میں اتارا جائے گا۔ اور یہ سب کچھ صرف ایک رات میں کرنا تھا۔ اگلی صبح جب رومی جاگے تو انہوں نے جو منظر دیکھا اس پر انہیں یقین نہیں آیا۔ پورا عثمانی بیری بیڑا ان کی ناقابل تسخیر بندرگاہ گولڈن ہارن میں اس مشہور زنجیر کے پیچھے تیر رہا تھا۔ شہر میں خوف اور مایوسی کی ایک ایسی لہر دوڑ گئی جس نے ان کے حوصلے بالکل پست کر دیے۔ تو اب ہم پہنچتے ہیں اس داستان کے عروج پر۔ آخری حملہ، ایک طرف نئی امید تھی اور دوسری طرف مکمل مایوسی۔ شہر کے لیے فیصلہ کن جنگ اب شروع ہونے والی تھی، ایک ایسی جنگ جو دنیا کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ سلطان محمد نے آخری حملے کا حکم دیتے ہوئے اپنا ارادہ صاف کر دیا کہ اب سب کچھ داؤ پر لگا ہے۔ انہوں نے اپنی فوج سے کہا، یا تو میں قسطنطینیہ کو فتح کروں گا یا قسطنطنیہ مجھے فتح کرے گی، اس کے سوا اب کوئی تیسرا راستہ نہیں تھا۔ فیصلہ کن حملہ زمین اور سمندر دونوں طرف سے شروع ہوا۔ شدید لڑائی ہوئی اور آخرکار چند بہادر عثمانی سپاہی دیواروں پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے پہلا عثمانی پرچم لہرا دیا۔ یہ دیکھتے ہی رومی شہنشاہ قسطنطین نے بھاگنے کے بجائے اپنی آخری لڑائی لڑی اور مارے گئے، اور اس کے ساتھ ہی 800 سال لمبا محاصرہ ختم ہوا۔ شہر فتح ہو چکا تھا۔ اور اس فتح کے ساتھ عالمی طاقت کے طور پر ایک بہت بڑی تبدیلی آئی۔ ایک عظیم سلطنت کا خاتمہ ہوا اور ایک نئے دور کا آغاز، ایک ایسا دور جس نے دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ تو اس تاریخی نتیجے کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں، رومی سلطنت جس کا 2000 سال سے بھی زیادہ کا ورثہ تھا، اس کا خاتمہ ہو گیا، اور ایک نئی عالمی سپر پاور سلطنت عثمانیہ کا آغاز ہوا، جس کا نیا دارالحکومت یہی قسطنطنیہ بنا، جسے ہم آج استنبول کے نام سے جانتے ہیں۔ اور یہ پوری کہانی ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، ایک سوال جو آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ زیادہ طاقتور کیا چیز ہے؟ 1000 سال پرانی دیوار جسے سب ناقابل تسخیر سمجھتے تھے، یا پھر ایک نوجوان سلطان کا وہ ایک جرأت مندانہ خیال جس نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا؟